جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور عزت والی جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، وہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے جس کے کرنے کو منع کیا وہی گناہ۔ تو وہ دو قسم کے ہیں، کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ بڑوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، چھوٹے کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو کبیرہ اور صغیرہ کیا چیز ہے؟ ایک لمبی بحث ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو میں سبقاً آگے تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کا یہ وعدہ کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم چھوٹے گناہ معاف کریں گے۔ اب یہ بڑے گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن معلوم کر لے، اس لیے کہ وہاں جانا گویا کہ ہلاکت میں جانا ہے۔ کبیرہ گناہ میں جو پڑ گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک و برباد ہوا۔ ہاں بخشش ہے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر کسی گنہگار سے زیادہ ناراض ہوا تو پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور کبیرہ گناہ کرتے کرتے آدمی کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ آیا ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی الکبائر نام سے۔ کبائر کا مطلب ہوتا ہے سارے کبیرہ گناہ، اس میں انہوں نے کاؤنٹ کر دی۔ اب حدیث پاک میں جو آیا ہے بعض علماء نے اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 ہیں بڑے گناہ۔ اجتنبوا السبع المعبقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو وہ 7 چیزوں کے اوپر تفریح کی گئی، علماء محدثین نے اس سے اور بھی قسمیں نکالی۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہلی چیز کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں حدیث میں جو آیا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ویسے دیکھا جائے تو کبیرہ گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر اس کے متعلق اللہ فرماتا دوسری آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے کم جو کچھ بھی ہوگا اللہ سب معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ نمبر 1 ہے۔ اسی کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، پھر آگے ہم دوسرے گناہوں کی طرف چلیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ نمبر 1۔ سیکنڈ نمبر پر جو چیز گناہ لکھا گیا ہے کبیرہ، وہ نماز کو ترک کرنا۔ پھر اس کے بعد جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک حدیث میں جو آئے ہیں زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر شراب، جوا، چوری، زنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ۔ اور دوسری حدیثوں میں جھوٹ کو بھی کبیرہ گناہوں میں رکھا گیا، جو تقریباً سب کے ہاں زبان زد ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے وہ رحمت الہی سے محروم ہے، اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم بندے ہیں جو کبیرہ میں۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ ہیں، کبھی زبانی طور پر پھسل ہو گئی، آنکھوں سے کوئی مسئلہ ہو گیا،
یہ صغیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں، یعنی جو آداب ہیں وہ آداب نہیں بجا لایا. اور کبیرہ گناہوں میں حقوق الوالدین بھی ہے، والدین کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. میں آج سب سے پہلی والی چیز پر ہی گفتگو کرتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک، یہ اللہ کو پسند نہیں. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھ کے چلیں. شرک بھی دو قسم، شرک جلی، شرک خفی. جلی کا مطلب ہوا یہ جلا ہوا نہیں، ظاہر کھلے عام شرک کرنا. کسی کو دوسرا خدا مان لیا، یہ شرک جلی ہے. کسی کو دوسرا رازق مان لیا، اللہ کی ذات یا صفت میں دوسرے کو اس کے برابر تسلیم کر لیا، شرک جلی ہے. چاہے وہ نبی کو ہی کیوں نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اگر خدا کے برابر مانا تو وہ شرک کیا، اس نے شرک جلی ہے، کھلے عام شرک کرنا. یہاں ڈیفینیشن میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جیسے جماعت اہل حدیث اور دیگر کچھ مکاتب فکر کے لوگ ہیں. وہ شرک کی ڈیفینیشن سمجھ نہ پاکتے ہوئے سب کے اوپر شرک کو ٹھوک دیتے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعریف میں کبھی کبھار ہم لوگ انہیں جس انداز سے تعریف کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں خدا تک پہنچا دیا. ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. ویسے دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں، شرک جلی میں جو چیزیں گنائی گئی ہیں، الطبلہ والتمائم شرک، یہ حدیث میں ہے. طبلہ تمائم کیا ہے؟ یہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ باندھنا شرک ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا ہی معاملہ سب سے پہلے آئے. اور کسی آج کے ماحول میں بتا دیا جائے تو اس پر بھی ایک فتویٰ ہے، حدیث میں ہے جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ باندھنا. تو یہ ایک ظاہری لفظ اتنا ہی اس کو لے لیا، اور بعض لوگوں نے اس کے پیچھے الرقا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اور منکے جو پہنتے ہیں، منکا بولتے ہیں یا جو بھی گلے میں پہنایا جاتا ہے نظر بد کے لیے، یہ تین چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے. اور صاف یہ لفظ ہے کہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اور اسی کو لے کر کے تو سعودی جب بھی کوئی جاتا ہے سنی، اس کے گلے سے یہ لوگ تعویذ کھینچ ڈالتے ہیں. احرام کی حالت میں اگر وہاں کے متوع یا مکوع ہیں، وہ کھینچ لیتے ہیں، تعویذ کھینچ لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہذا شرک، یہ شرک ہے، کیونکہ حدیث میں صاف آیا ہے تعویذ لٹکانا، جھاڑ پھونک کرنا، منکا ڈالنا. میرے عزیزو یہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن؟ آپ بھی پریشان ہو، اور اکثر کے گلے میں تو ابھی تعویذ ہوگی، اور کچھ کو تو میں نے ہی دیا ہوگا. تو اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے، تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے، حقیقت میں اثر دینے والا وہی ہے. اگر کسی بندے نے تعویذ کے بارے میں یقین کر لیا، منکے کے بارے میں یقین کر لیا، دھاگے کے بارے میں یقین کر لیا کہ اس کا خود کا ایک ذاتی اثر ہوتا ہے، اور چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ خود ہی اثر کرتی ہے، تو یہاں جا کر کے اس نے دوسرا خدا مان لیا. جیسے اللہ ہمیں اثر دیتا ہے، ایسے ان کو اگر دیکھا جائے تو میرے عزیزو اس میں تعویذ دھاگے کی کیا خصوصیت؟ ہر گولی دوا بھی شرک ہو جائے گا اگر یقین کر لیا کہ صرف گولی ہی جو ہے مؤثر حقیقی ہے، تو یہاں پہ بھی شرک ہو جائے گا. ہر دوا بھی کھاؤ تو یقین یہی رکھو کہ اثر اللہ دے گا. یہ بات سمجھ کر کے چلے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے قدرت میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے معجون ملا کر کے تمہارا بخار نہیں اتار سکے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کنکر اور کانٹے سے بھی تمہارا بخار اتر جائے. تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو تعویذ کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں، وہ شرکیہ تعویذ ہوا کرتے تھے. عرب میں کفار جو ہے بتوں کی عبارتیں اس میں لکھتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے ہوئے کہ لات و عزا، اے منات و حبل،
تم اس بندے کو فلاں کر دو فلاں کر دو، اس میں لکھ کر کے وہ پھر وہ لٹکاتے تھے گلے میں۔ ہم تو ایسے لات و عزا منات کو نہیں پکارتے، ہم جو تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العزت کے نام سے اور قرآنی آیات احادیث بزرگوں سے ثابت یہ چیزیں لکھ کر کے دینا یہ شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں میری پہلی والی چھوٹی سی تقریر کو کٹ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی صاحب نے تعویذ کو شرک کہہ دیا، پھر اس کو وائرل کر لیں کہ اتنا سا حصہ نہ کٹ کیا جائے، آدھی بات نہ کٹ کریں، پوری بات لیں۔ تو شرک جو ہے اس تصور کو کہتے ہیں کہ اللہ کے طرح مؤثر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ میرے عزیزوں، بسا اوقات یہ شرک کی وادیوں میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان چلے جاتے ہیں، جیسے کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرکین کا ہی تو ماحول ہے۔ یہاں پر کفار مشرکین جو بت پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان میں، تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں۔ بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا، ایسی خبر ملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے، تو لے کر کے گئے جھاڑ میں، اس کو دھاگا باندھ کے آ گئے۔ کیوں؟ جھاڑ کیا کرنے والا ہے؟ تو یہ عقیدہ مشرکین کا عرب میں بھی تھا۔ اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر کے یہ دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں۔ آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں، مزارات اولیاء ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے انبیاء اکرام ہو، رسولان اعظام، سب کے متعلق یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں۔ اور جھاڑ کے پاس جانا یا کسی ایسے کے پاس، دیکھیں حدیث میں سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا، جوتش کو، حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوتش کے پاس، باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں دیکھ کر کے بابا تمہارا بھوش بتائے، جوتش تو وہ اٹکل پچھو مارے گا، کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو گے بابا پہنچے ہو۔ یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح در در پھٹکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسانوں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں انما اشکو الی اللہ، میں اللہ کے پاس اپنی شکایت عرض کرتا ہوں، اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری اللہ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی شفا بھی دے گا۔ ہاں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کو اللہ کی ذات پر یقین کم ہے، تعویذ پر زیادہ یقین، دھاگے پر زیادہ یقین ہے کہ حضرت کر کے دے دے گی، اس سے سب ہو جائے گا۔ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے، اور پھر ان تمام چیزوں پر تم یقین کر رہے ہو۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ تم پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا کے گھومو، تعویذ میں تو ایک آیتیں ہوتی ہوں گی الگ الگ مرض کے متعلق، پورا قرآن ہی چھوٹا لکھوا کر کے یا پرنٹ کروا کے گلے میں ڈال کر کے گھومو، تو بھی تمہارے لیے وہ اثر نہیں دے گا جب تک تم اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو کہ مؤثر حقیقت میں اثر پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔
تو شرک کے دروازے جو کھلتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے، اشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا۔ ایک بات یاد رکھو، اگر ان حالات میں موت آ گئی، ان حالات میں اگر موت آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے بھیجا جائے، فی ناری جہنم و فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جلے گا۔ کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک قابل معافی گناہ ہے ہی نہیں، باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں۔ یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا خدا ٹھہرا لینا، دوسرا مؤثر حقیقی سمجھ لینا۔ دیکھو آج پیسہ، مال، اس کے متعلق بھی کئی لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ عمل کرانے سے، یہاں تعویذ باندھ لینے سے اتنا مال آ جائے گا، ان کے پاس جانے، یہ سب جو ہے غیر مسلموں کے عقائد ہیں۔ تم پہلے اللہ کی ذات پر توکل اور یقین زیادہ کرو۔ مجھے بات یاد آتی میرے بچپن سے لے کر، میں جب حافظ قرآن بن کر کے آیا، حالانکہ میرے گھر میں میرے والد گرامی خود ایک بڑے عامل تھے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تعویذ دی ہوگی، اور کافی الحمدللہ باعمل مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت شدہ تعویذات آپ کے پاس تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط بھی ہمارے گھر پہ تھا۔ میں صرف یہ بات آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایک تعویذ دے، نظر نہ لگے، نظر بد کے لیے اس کو تعویذ دی۔ آج تک شاید میں آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو تعویذ دیا ہوں، آج تک کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اب تک میں کوئی تعویذ نہیں پہنا۔ تعویذ پہننا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن والد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو تم نے قرآن یاد کیا ہے، سینے میں محفوظ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین زیادہ رکھو۔ اور اللہ رب العزت کا کلام جب سینے میں موجود ہے تو پھر الگ سے باہر کچھ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک چیز، یہ یقین بچوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین زیادہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تسلی کے لیے جو ہے نا گولی دی جاتی ہے، اسی طرح تعویذ بھی تسلی کے لیے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں تعویذ لکھ چکے، میرے والد خود گواہ ہیں، فرماتے ہیں کوئی آیا بچوں کے لیے، اولاد نہیں ہے، مفتی اعظم ہند اس میں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تعویذ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے، بسم اللہ لکھا، درود لکھا۔ کوئی آیا بخار کے لیے، اس کو بھی وہی تعویذ دی۔ جلدی میں ہیں کہیں پر، کئی قسم کے لوگ الگ الگ آ رہے ہیں، بسم اللہ لکھا اور درود لکھا اور دے دیا۔ ہمارے والد فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضور نقش ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ نقش ہیں، ہر بیماری کے لیے تعویذ الگ ہے، اولاد کے لیے، روزی کے لیے، بہت سارے جو عاملین نے کتابیں لکھی ہیں باضابطہ، میں نے خود بھی اس پر بہت دنوں تک عمل کیا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند وہ تقوی اور توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے والد فرماتے تھے کہ بیٹا یہ چیزیں جو کچھ بھی ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، اور سارے نقوش بھی اگر ہم لکھ کر کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو صرف ذریعہ ہیں۔ بسم اللہ لکھو کہ تم ابجد لکھو، اللہ چاہے تو اسی کے ذریعے اسے شفا دے دے گا۔ توکل اللہ کی ذات پر، اور اسی کے ساتھ وہ درود ہی جو ہے ان کے لیے اثر بھی پیدا کرتا، جو جس کام کے لیے آتا اس کا کام ہو بھی جاتا، اس لیے کہ دینے والا اللہ کی ذات پر یقین کیا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لینے والا بھی یقین کر لے تو اثر اور جلدی ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر صرف تعویذ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن شرک کیا چیز ہے اس کی ڈیفینیشن ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ کہیں انجانے میں بھی شرک نہ ہو جائے، بھول کر کے بھی کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے، کیونکہ ہم دنیا میں کسی اور طاقت کو بڑا تصور کرتے ہوئے سارا دماغ اسی پر رکھ لیا اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، تو پھر شرک کا دروازہ شیطان یہاں سے کھولتا، یہاں سے شیطان کھول لیتا ہے۔
کہ تم سارا کا سارا یقین اسی پر کر کے بیٹھے. ظاہر سی بات ہے اسباب پر رکھا ہے اللہ نے دنیا کو، لیکن خالق اسباب کون ہے؟ اللہ رب العزت. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، روٹی جو ہے ڈائریکٹ نہیں آتی، روٹی ڈائریکٹ کھیت سے نہیں آتی، کھیت سے بالیاں نکلتی ہیں، آٹا ہوتا ہے، گوندھا جاتا ہے، توے پر جاتی ہے، پھر پک کر کے آتی ہے، اتنے سارے راستوں سے ہو کے آتی ہے. یہ اسباب ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے دے گا، اور دیا ہے. کبھی اس نے کئی مرتبہ خان نعمت اتارا ہے اپنے نبیوں پر، دسترخوان اتارے، اور تم کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں جو تم روٹیاں بنا کر رکھے ہو کب اس میں روٹی زیادہ ہوئی کم ہوئی، تمہیں خود بھی نہیں پتہ چلے. اللہ چاہے تو براہ راست بھی تمہیں دے دے گا، لیکن اس نے اسباب پر دنیا کو رکھا ہے. تو انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ. یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے. تمہیں خالق اسباب پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر توکل زیادہ ہو، وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے. اب یہ ایک شرک جلی. اب شرک خفی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا شرک ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے. چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے لیکن یہ بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی. کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے. کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. مثال میں بتا، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے. لیکن میرے لیے بھی اگر نیت آ گئی تمہاری کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو، کس کے ساتھ شریک کر دیا؟ یہ ہوتا ہے شرک خفی. نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی تھوڑا سا صحیح ہو کر کے نماز پڑھ لوں، تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شریک کر لیا، ایک اللہ کو اور پھر یہ دوسرے لوگ. عزیزان گرامی، یہ ہے شرک خفی. اس کے متعلق امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب واقعات بھی لکھے کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو وہ ایسا ہی ہے. حدیث میں ہے ریاکاری کرنے والا دکھاوے کے لیے بہت سارے اعمال کر لے، وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے، رکعت پہ رکعت پڑھ لے، روزے پہ روزے رکھ لے، حج پہ حج کر لے، چاہے وہ شہسوار ہو اعمال کا، لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا اعمال پورے اس کے منہ پر مار دیا جائے. ریاکاری، دکھاوا عمل میں اگر آ گیا، یہ سب کو خود کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لیے کیا تھی. ریاکاری کیسے پتہ چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے گناہ چھپاتا ہے، تو فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے، کہ اپنے نیکیاں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ ریاکاری ہے. ریاکاری میں جو بھی عمل آیا وہ ضائع ہو گیا. اب اس کی مثال حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے جیسے ایک آدمی بڑی تھیلی لے کر کے چل رہا ہے، بڑی تھیلی، اور راستے میں وہ اس میں بھرتا جا رہا ہے. کیا بھر رہا ہے؟ کنکر، پتھر، ٹھیکریاں، ڈھیلے، سب بھرتا جا رہا ہے. تھیلی اتنی بڑی ہو گئی، کافی وزندار تھیلی لے کے جا رہا ہے، وزندار تھیلی لے کر کے جا رہا ہے. دیکھنے والے لوگ اس کی تھیلی کی تعریف کر رہے ہیں، کیا مال جمع کیا، کیا مال جمع کیا. لیکن جب وہ دکاندار کے پاس، یہ حدیث میں بتا رہا ہوں، حدیث میں جب وہ دکاندار کے پاس گیا اور تھیلی کھول کر کے دکان سے خریداری کرنا چاہا تو دکاندار نے وہ پوری تھیلی الٹ کے کہا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بدلے میں تجھے اپنی دکان سے کوئی سامان دوں. سب تو ٹھیکریاں بھر کے لایا ہے، ڈھیلے بھر کے لایا ہے، اس کی تھیلی جھٹک دی جائے گی.
بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے آقا فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے، اپنی تھیلی میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ڈال رہا ہے دکھاوا کرتے کرتے، اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کیا نیکوکار ہے نیکوکار ہے، لیکن جس وقت وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو اس کی تھیلی انڈیل دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے پہلا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن 3 لوگوں کا ہوگا۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو سب سے پہلے فیصلوں میں سے ہے، اس میں سے پہلا فیصلہ کن لوگوں کا ہوگا؟ 3 لوگ ہیں۔ کون سے ہیں وہ 3 لوگ؟ ایک شہید، ایک قاری قرآن، ایک بڑا مالدار آدمی۔ یہ 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ اچھا یہ عام آدمی لوگ نہیں ہیں، سب اچھے کام کیے ہوئے۔ شہید شہادت پایا ہے، جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ قاری قرآن زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، اور مالدار خالی پیسوں کا نہیں، بلڈنگ نہیں بنایا تھا، پیسے خیرات بھی کرتا تھا، لوگوں کو خوب دیتا بھی تھا۔ تو یہ سخی اور فیاض قسم کا آدمی تھا۔ تینوں کا حشر پہلا ہو رہا ہے، پہلا فیصلہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید کو کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کیا کیا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے قیامت کے دن کا۔ وہ کہے گا اے رب تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی جوانی تیری رضا کے لیے استعمال کیا، اور میں لڑتے لڑتے اپنی جان تیرے لیے نچھاور کر دی، کفار و مشرکین سے بھیڑ گیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو کیا سوچتا تھا، یہ کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ یہ کہیں کہ کیا طاقتور آدمی ہے، کیا لیڈر آدمی ہے، تجھے بہادر کہیں، تجھے بڑا لیڈر کہیں، اس لیے تو لڑتا تھا اور اس لیے تو شہادت بھی پا لیا۔ تو جو تیرے دل کی اچھا تھی، خواہش تھی، وہ تو میں نے دنیا میں تجھے دے دیا۔ لوگوں کی تعریف وہ تو میں نے کروا دیا، سارے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، یہاں تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم ہوگا اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے، شہید کو۔ قاری قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنی آواز کو گناہوں سے بچا رکھا اور خالص تیرا کلام پڑھتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں، تجھے نذرانے دیں، تجھے پیسے دیں، تیری آواز کی تعریف کریں، تو وہ تو دنیا میں نے تجھے دلا دیا۔ یہاں کیا ہے؟ اس کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں سے وہ ناطخواں لوگ بھی اپنا سمجھ لیں کہ جو صرف اور صرف چہچہاتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ اب تو یہ ایک بلا بھی ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بلکہ وہ حضور کو بیچ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ابھی پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ ایک شاعر تھے، انہوں نے تو اتنا کچا چٹا کھولا، کئی ایسے ہیں 55,000 60,000 فکس ہے ان کے۔ ہاں وہ ٹاپ سنگر ہیں انڈیا کے، پاپ سنگر ہیں، وہ شاید گانوں میں ہوتے ہیں، اس میں یہ ٹاپ سنگر ہیں۔ ہاں سنگر ہی ہیں، نعت خواں ہیں، زبانوں پر اللہ کے نبی کی نعت ہے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، دل کے اندر حب رسول۔ بہرحال یہ تو دل کا معاملہ ہے، لیکن نمازیں تو نظر آتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ ایک شاعر صاحب خود یہ کہتے ہیں، آئے پروگرام میں، نماز کا وقت ہوا، وہ پیر پھیلا کر کے سوئے ہوئے، لوگوں نے کہا نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا یا تو نعت پڑھا لو یا تو پھر نماز پڑھا لو، میں جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کر لیتا ہوں، نماز میرا معاملہ ہے، تم لوگ جاؤ۔ پروفیشنل ہے، کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ نعت رسول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور اس کو لوگوں نے بیچنے کا آلہ بنا دیا، ذریعہ بنا۔ تو یہاں پر یہ جو فکس کرنے والے ہیں اور اس طرح سے اپنی نعتوں کو بیچتے ہیں، گھنٹے کی قیمت الگ ہے، 2 گھنٹے کی قیمت الگ ہے۔ قوال بھی تو وہی کرتے ہیں، ان کا ایک رات کی بکنگ ہوتی ہے، ایسی طوائف کی بھی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین کے جو اپنے آپ کو اس طرح سے بیچتے ہیں دین کے نام پر، وہ
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طوائف سے بھی زیادہ غلیظ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور تم دین کو ذریعہ بنا چکے ہو، دین کو بیچ رہے ہو۔ میں نے یہ لفظ جو ہے ایسے ہی نہیں کہا، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، دین کو بیچنا جسم کو بیچنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قاری قرآن کا بھی حشر یہی ہوگا کہ تو نے شرک خفی کیا تھا، دنیا میں دکھاوے کے لیے کر رہا تھا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا، حالانکہ زندگی میں قرآن پڑھ رہا تھا اچھی آواز، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا تو اسے دوزخ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح سے وہ مالدار جو سخاوت کرتا تھا، پیسے تو بانٹتا تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میں نے تجھے بہت سارا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا غریبوں کو بانٹتا تھا، سب کو دیا ہے میں نے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دیتا تھا لیکن ساتھ میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ میری سخاوت کی تعریف کریں، کتنے دیالو آدمی، بہت دھنی ہے، اور تجھے جو تعریف چاہیے تھی وہ دنیا میں نے دلا دیا، اب یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اسے بھی حکم ہوگا کہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ یہ دیکھنے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے چھوٹا سا گناہ ہوگا، بلکہ اس کو شرک خفی میں رکھا گیا، ریاکاری، دکھاوا کہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں ریاکاری، دوسرے لوگ اس کو جج نہیں کر سکیں گے، تم کو خود ہی پتا چلے گا کہ تم کیا ریاکاری کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ ویسے تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں کہیں گے، لیکن تمہارے اندر اگر تمہارا ضمیر اگر دکھاوے کی بات کر رہا ہے تو وہیں سے تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ تو لوگ نمازوں کے بارے میں بھی کہیں گے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کی پابندی کر رہا ہے کوئی بندہ تو دوسرا اس کو یہ کہے گا ارے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ دوسرے لوگ جج نہ کریں کہ دکھاوا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے تو اگر سب کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے تو تمہاری ٹوپی بھی دکھاوا ہو جائے گی، ہمارا ماما بھی دکھاوا، ہمارے کپڑے بھی دکھاوا، ساری چیزیں دکھاوا ہوگا تم اگر جج کرنے لگو گی۔ اسی لیے ریاکاری ہے یا نہیں یہ پہچاننے کا طریقہ اور اس کے لیے سارے تھرمامیٹر خود اسی انسان کو دے دیا گیا ہے کہ تو خود آزما لے، اور اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ علامات ہیں تو فوراً تو خود اصلاح کر، دوسرے تیری اصلاح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس لفظ کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ خفی کا مطلب چھپا ہوا، تو جب چیز چھپی ہوئی ہے تو دوسرے لوگ کیسے بتا پائیں گے؟ وہ تم خود ہی سمجھ سکو گے کہ تم کس لیے کر رہے ہو۔ نیت پر ہے کہ تم نے اگر دکھاوے کی نیت سے کچھ کیا، اب جیسے تینوں اعمال میں نے بتایا، شہید کا، قرأت قرآن کا اور سخاوت کا، جبکہ یہ تینوں بڑے اعمال ہیں، شہادت کوئی کم مرتبہ ہے اور قرأت قرآن ایک بہت بڑے ثواب کا کام، اور اسی طرح مال کی تقسیم کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن یہ نیت سے بدل جاتا ہے آدمی، اگر اس نے دکھاوے کی نیت کیا تو یہی بڑے اعمال اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہی اعمال اس کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلے کہ کہیں ہمارے اندر سے یہ شرک خفی نہ آئے، شیطان یہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ منافقین کی صفات میں بیان کیا گیا یراؤن الناس، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گئے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں یا لوگ مجھے نمازی کہیں، اسی لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ منافقین۔ اور ان کی صفت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہت تھوڑا سا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے انشاءاللہ منافق نہیں ہوں گے۔ اور آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ نفاق سے محفوظ رکھے۔ نمازوں کے وقت یہ شرک خفی آتا ہے، چھپا ہوا شرک، کیسے؟ سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا، گویا کہ اللہ رب العزت کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو۔
دوسروں کو اہمیت دے رہے ہو، لوگوں کے کہنے کے حساب سے تم چل رہے ہو، اللہ کا خوف تمہارے ساتھ میں۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے الکبائر میں، یہی بڑے گناہوں میں، کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، اسے قبر میں دفن کیا گیا، اس کے بھائی کی کچھ تھیلی قبر میں رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شام میں اس نے قبر کھولا تو آگ سے بھری ہوئی تھی قبر۔ وہ ڈر کے بھاگ آیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن کا ایسا ایسا حال میں نے دیکھا، کیا وہ کون سا اتنا خطرناک گناہ کرتی تھی؟ ماں نے کہا آج ہی میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ نماز پڑھتی تھی، نمازوں کو لیٹ کر کے، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے کو آتا تو نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، نمازوں کے وقت ختم ہونے کے قریب آتے تھے تب وہ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی تھی۔ بس اس کا یہی ہے کمال، نماز پڑھتی تھی لیکن سستی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو شرک خفی میں شمار کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے اللہ کو ہلکا سمجھ لینا۔ اب اندازہ کرو جو سستی اور کاہلی کر کے نماز پڑھے اس کا وہ انجام ہو رہا ہے قبر میں، تو پھر جو پورا ہی چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ سات جو گناہ ہے میں انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ آپ کو اس کو ترتیب وار سناؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچ گئے تو صغیرہ گناہ ہم یوں ہی معاف کر دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے دوسرے چھوٹے گناہوں کو کفارے میں معاف کر دیں، ختم کیے جائیں گے۔ ہاں، ترک نماز یہ دوسرے نمبر پر آیا ہے، نماز کو چھوڑنا یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا میرے عزیزو اس کو ہلکا مت سمجھ لینا، ہلکا مت سمجھ لینا، بلکہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ کوئی عورت زنا کرتی ہو اور اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے بچے کو کاٹ کے پھینکتی ہو، اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے والے کا ہے، جان بوجھ کر کے جو نماز ترک کرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جو قضا کر لیتے ہیں، جانتے ہیں آپ نمازوں کی قضا کرنے کے بعد لوگ سمجھیں برابر کر دیا میں، کیا برابر کر لیا تم؟ وہ وقت لا سکتے ہو دوبارہ؟ قضا کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فجر آپ کی چھوٹی اور اس کے بعد پھر آپ نے اب عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیا، قضا پوری کر لی، ادا کر لیا، تو فرمایا گیا کہ وہ 2 رکعت کی قضا کرنے کے بعد توبہ الگ سے کرو اللہ کی بارگاہ، توبہ کرو کہ وہ وقت کو تم نے جو ضائع کیا، یہ تو خالی تم نے 2 رکعت برابر کیا، اب اللہ جو ناراض تھا اس کو کون منا رہا ہے؟ تو کیا تم برابر کھانا پوری کر رہے ہو؟ فل ان دا بلینک جو ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اتنا بھر دیا، نہیں، تم نے اللہ کے آرڈر کو ہلکے میں لیا اور سو کے گزار دیا۔ قضا کرنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے، توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کو جنہوں نے ہلکے میں لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ تک بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر گیا وہ نماز پڑھا، اس کے بعد آیا سلام کیا، حضور نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ کے آ۔ تیسری بار پھر پڑھ کے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ۔ 3 بار بھی پڑھ کے آیا، حضور بار بار بھیجا۔ تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں، میری طاقت کے مطابق، اب آپ ہی مجھے سکھائیں کہ کیسے پڑھیں۔ کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز ادا کر، کھڑا ہوا رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھا، تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، پھر رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب تم کھڑے ہو جاؤ تو قومہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری 7 چیزیں لگیں ہیں،
تمہاری 7 چیزیں سجدے میں لگیں. ایک تو تمہارا چہرہ یعنی ناک و پیشانی ایک چیز، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں. کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگیں تو سجدے کا حق ادا ہوگا. پھر 2 سجدوں کے بیچ میں اپنی کمر سیدھی کر کے پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھو. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا. اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا. کون سی؟ مرغے کی چونچ والی. حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے جیسے مرغا ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے، سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور فرماتے وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا. آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنا ہی سخت وعید حضور کی ہے. نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا. جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے. میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو قبر میں اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں، آسان ہو جائیں. اور جو پھنس گیا تو نمازوں میں ہی پھنسے گا، نمازوں میں ہی پھنسے گا. اکثر جو ہے اسی میں پھنستے ہیں. اسی لیے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش کے نماز بوت. قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں، اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی 100 سال تک کھڑا رہ جائے گا کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں. کہاں سے لے کے آئے گا؟ قرضہ ادا کرنے کی. کس سے مانگے گا نمازیں؟ کون دے گا وہاں پر؟ سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی. ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گی. یہاں اگر کہیں دکان پہ چلے گئے پیسے کم پڑے تو مانگ لو گے نا. اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں. دکان والے سے کہہ دو گے کہ میں پے ٹی ایم کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آن لائن کر دوں گا، کچھ تو کروں. قیامت کے بارے میں سوچو، وہاں پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس آپشن ہے؟ باپ سے مانگو گے، بھائی سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے. قرآن تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا رہا ہوگا. کیوں؟ نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے، اپنے کوئی روزے دے دے، کوئی نہیں چاہتا. ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو، اللہ نے صحت دی ہے آج کمپلیٹ کرو. اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر لٹک گئے، پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پائیں گی. پچھلی تو چھوڑے، ادا نمازیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 1000 بار تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو. نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھو. جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پورا کر لو. اس لیے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑا ہونا پڑے، کتنے 1000 سال، وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صحت موجود ہے تو اس کے سجدے کر لو. یہ ایک سجدہ تجھے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کا ایک سجدہ کر لو، دوسری جگہ 1000 سجدے کرنے سے بچ جاؤ. نماز کے متعلق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. میں نے 2 ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو ڈیفینیشن کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچ سکیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں. کبیرہ سے بچ جائیں. اچھا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں.
کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے۔ جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے، جوا بھی کبیرہ گناہ ہے، توبہ کر لے، توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر دے۔ لیکن کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے کہ کبیرہ گناہ، جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، بعض نے کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جہاں پر وعید بشارت آئی ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یہ نیکی کرو کبیرہ گناہ بھی معاف، لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں بھی معافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا جو کبیرہ گناہ ہے یہ معاف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ قضا کرو پھر توبہ کرو تو معاف ہوگی، پہلے قضا کرو، باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے، نشہ کرتا تھا توبہ کر لے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے، لٹکی ہوئی۔ یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے ڈرا دیا، اور اس لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں، کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا یہ سوال ہم سے ہوگا، کیا تم نے میرے بندوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرایا تھا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہاں مولا ہم نے انہیں بتایا تھا۔ پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبیرہ تھا کہ صغیرہ تھا، آج میں نے اتمام حجت کے طور پر بیان کر دیا، کیا اب تمہارے پاس عذر بھی نہیں رہے گا؟ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، مضبوطی تھی ان کے اندر۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں معاملہ شورا سے ہوتا ہے، مشورے سے ہوتا ہے۔ ان کی صفات قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی جگہ پر رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ آج میں آپ کے سامنے بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا، جو بھی حضور کی شریعت ہے وہ سب پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا، دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ ہے ہمارے دین کا الصحابۃ کلہم عدول، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک آدمی فلاں صحابی، ایک آدمی فلاں صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی۔
اس نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ احد پہاڑ جانتے ہیں، مدینہ کے نواح میں مضافات میں واقع ہے، 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ کا پہاڑ نہیں، 10 کلومیٹر لمبا چوڑا اکھنڈ ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خیرات کر دو، حضور فرماتے، اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے، تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا، ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اپنے رسول کے متعلق یہ فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانہ خوب صاف ستھرا ہو، ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے، یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، حضور پاک کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں، بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا۔ گھر پاک ہے، جسم پاک ہے، تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں، لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے، 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں۔ تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے، نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر۔ ہاں، ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا، کس بلند مقام پر؟ وہ اپنی قوم کی نہیں، پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، امانتوں کے امین بن گئے، ہر چیز۔ میں آپ کو بتاؤں وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے عاجز ہے، مثالیں لانے سے عاجز ہے۔ ہزار تم آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں، اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، وہ الگ مسئلہ، لیکن آپ کو بتاؤں ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں،
ایک مہمان حضور کے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا؟ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے، میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس، اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں، آپ ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے، مہمان کا کیا کیا جائے؟ تو سنو، خاتون خود ہی مشورہ دیتی، یہ صحابہ کا گھر ہے، بیوی خود کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں، میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی، سو جائیں گے بچے، اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، منہ چباتے رہنا، کھانا مت، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا، ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں۔ کیسا طریقہ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، آرام کیا۔ صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا، تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے، اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے، گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا، ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا۔ پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ، حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھایا، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہاں درد کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام، لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے
صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق آئے، آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا، اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے۔ وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ تو پورے دین کا نظام تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھی؟ جیسی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ، ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے، کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے۔ کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی۔ اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے، اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے۔
اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں، اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی، اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے۔ حضور پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغ ڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ کھڑے ہوئے منبر پر لوگوں سے کہا، اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ سب کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہو۔ 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا، 2 دن تک، اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں، اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے۔ حضور کی تدفین کا معاملہ آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا، غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور دے گا تو کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے، آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا۔ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی، سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی، جیسے جھپکی لگتی نیند، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا، دیکھا تو ہم تو بیدار تھے لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے، جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے۔ صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا۔ پھر اب دفن کہاں ہو، اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے، مسجد اقصیٰ میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے۔ بعض کہتے تھے نہیں، حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے، ہم مکہ لے کر جائیں گے۔ اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، حضور کا جسم ابھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا، سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرمائے۔ تدفین کا معاملہ تھا، بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں، ایل شیپ میں ہوتی ہے، یعنی قبر کھود کر کے پھر اندر کی طرف ایک اور کھڈا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس طرف رکھ کر کے پھر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے لیے بھی اختلاف ہوتا رہا۔ پھر صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ بغلی قبر اچھی ہوتی ہے، مجھے پسند ہے، پھر بغلی قبر کھودی گئی۔ ہر چیز کا اختلاف رسول پاک کی حدیث پر جا کر ختم ہو جاتا تھا۔
اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد دین کا نظام کون چلایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما چکے، وہ اپنی قبر انور میں گئے تو دین کا نظام کیا ٹھپ پڑ گیا، ختم ہو گیا؟ سب نمازیں بند، اذانیں بند نہیں، کچھ تو منکرین ہوئے بھی، لیکن جہاد کر کے صدیق اکبر نے ہر ایک کا قلعہ ختم کیا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھتے رہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی اسلام پوری کائنات میں روشنی کے طور پر پھیل چکا تھا۔ اس کی سرحدیں نہیں تھی، صحابہ کہاں کہاں تک جاتے تھے، مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، یورپ میں اسلام چلا گیا، لیکن پھر بھی ان کی سیمائیں نہیں تھی، سرحدیں نہیں تھی۔ آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے صحابہ کا حال یہ، عقبہ بن نافع عمرو بن عاص کے ساتھ مصر فتح کرنے والے گورنر ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، عقبہ بن نافع یہ جرنیل ایک دن گھوڑا لے کر رات کے وقت اندھیرے میں نکل پڑے، چند ساتھی بھی پیچھے آئے، 14ویں کا چاند طلوع ہے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 14ویں کا چاند طلوع ہے، عقبہ بن نافع گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور اچھال دیتے تھے، گھوڑا اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا، اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا۔ کوئی کھیل ہے، کوئی کرتب ہے، کوئی تماشا ہے؟ ساتھیوں نے پوچھا عقبہ بن نافع سے، کیا کر رہے ہو آپ؟ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہو، گھوڑا اچھلتا ہے پھر آتا ہے۔ عقبہ بن نافع کہتے ہیں سارے علاقے فتح کرتے کرتے چلے گئے، میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند پر جاتا، میں وہاں پر میرے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر آتا۔ ان کی سیمائیں نہیں تھی، ان کی سرحدیں نہیں تھی، اسلام کے لیے وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے بیابانوں کو، جنگلوں کو، صحراؤں کو سب طے کر لیا۔ اور آج کا کم ظرف انسان ان صحابہ کے بارے میں اگر انگلی اٹھاتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا ہرما نصیب کون ہے، جنہوں نے ان کی محنتوں کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کی تکالیف تمہیں پتہ ہے، مشقتیں، میاں زندگی بھر ان کے استقامت کے امتحانات آج بھی تم لے کر کے دکھاؤ، کیا ان کے ساتھ امتحانات کم ہوئے؟ ایسے امتحانات جن کو ذکر کرنے سے آج آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بھیگ جاتی ہیں۔ رسول پاک کے نام پر انہیں کیا ایذائیں نہیں دی گئی۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ سیدہ سمیہ کو مکہ میں کس طرح سے مارا گیا تھا؟ ان کے چاروں ہاتھ پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا تھا، ایک ایک ہڈی سرکتی تھی، اور جب چوراہے پر گھوڑا دوڑتا ہوا آیا تو ابو جہل نے سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تھا۔ عمر والی خاتون تھی، صحابیہ تھی، جان دے دیا، لیکن دین اسلام سے ایک حرف بھی نہیں ہٹنے کو تیار۔ آخری جملوں پر بھی یہی تھا، اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے۔ ان کے استقامت کے جذبے، آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں عبداللہ بن جہش ایک صحابی ہیں جن کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، 80 ٹکڑے جسم کے، اور کافروں نے ہر ٹکڑے کو ہار بنا کر کے رسی میں پیرو کر گلے میں پہن لیا تھا، اور دنیا کو دکھا رہے تھے یہ محمد عربی کا غلام ہے، بہت اتراتا تھا، اس کے ٹکڑے آج ہمارے گلے میں ہیں۔ وہ صحابہ نے ہر مشقت، ہر چیز کا سٹرگل کیا ہے۔ آج مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے ان کی طرف بھونکنے والے کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی صحابیت پائی ہے، صحابیت ہی نہیں معیت پائی ہے، اپنی زندگیاں وار دی ہے میرے آقا کے نام پر۔